صاحب کے خلاف، جنرل باجوہ آرمی چیف کے خلاف ایک سازش ہوئی تھی. کیا سازش ہوئی تھی سر؟ آپ اندر کے آدمی ذرا بتائیے نا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے سوال پوچھا. آپ کو یاد ہوگا کہ فرانسیسی صدر کے خلاف تحریک لبیک کی طرف سے ایک کمپین چلی. اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا خادم رضوی اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، انتہائی یہ کہتے ہیں ناموس رسالت اور ختم نبوت کا پکا اور سچا سپاہی اور مجاہد تھے. ٹھیک ہے، ان کی زبان سے یا ان کی تلخ کلامی سے کسی کو ڈفرنس ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے. ان کی نیت، ان کے عمل کے اوپر میں کم از کم فیاض الحسن چوہان ختم نبوت اور ناموس رسالت کے اوپر علامہ خادم رضوی کی جو جناب کنٹریبیوشنز ہیں، میں کم از کم اس کو ہمیشہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں نے جب بھی کبھی کوئی چیز اس حوالے سے لینی ہوتی ہے، ختم نبوت اور ناموس رسالت کے حوالے سے کوئی گائیڈ لائن، تو یقین جانے میں ان کی تقاریر اور ان کے کلپ سنتا ہوں. لیکن اب ان کے علامہ خادم رضوی نے بھی ہمیشہ پیرا دیا. اب ان کا بیٹا تھا سعد رضوی. سعد رضوی صاحب اس وقت لیڈ کر رہے تھے تحریک لبیک کو. فرانس کے اندر جو نعوذ باللہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے گستاخی ہوئی، اس پہ انہوں نے ایک سٹینس رکھا کہ فرانسیسی سفیر کو یہاں سے نکالا جائے. اب یہ ان کا ایک جذبات تھے، ان کے احساسات تھے اور پازیٹیو تھے. اب اس کو ڈیل کرنا تھا حکومت وقت نے، اس کو ڈیل کرنا تھا پی ٹی آئی کی اس وقت حکومت تھی، اس وقت کے وزیر اعظم نے، اس وقت کے وزیر داخلہ نے. ہوا کیا کہ جنرل باجوہ کیونکہ 2020 کے اینڈ میں ہی وزیر اعظم کی اور چیئرمین تحریک انصاف کی مینٹیلٹی، اپروچ، سوچ، آمرانہ قسم کی سوچ وہ جان چکے تھے. اور باقی بھی ساری چیزیں جو کرپشن، جو 2 نمبری گھر سے شروع ہو کے دائیں بائیں اوپر نیچے سب کچھ ہو رہی تھی، انہوں نے ایک اپنا ذہن کلیئر کر لیا تھا کہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو سوچ کے لایا گیا تھا. اب اس کے باوجود وہ ان سے کوآپریٹ کر رہے تھے. لیکن چیئرمین تحریک انصاف اور وزیر اعظم جو اس وقت تھے، ان کے دل میں ایک میل آ گیا کہ جنرل باجوہ شہباز شریف سے کیوں ملاقاتیں کرتے ہیں، جنرل باجوہ زرداری صاحب سے کیوں ملاقاتیں کرتے ہیں، جنرل باجوہ اپوزیشن کے لیڈرز. حالانکہ آرمی چیف جو ہے وہ پورے پاکستان کا ہوتا ہے. آرمی چیف نے اپنے آپ کو نیوٹرل رکھنا ہوتا ہے. آرمی چیف کا جو سٹینس ہے، اس نے تمام پولیٹیکل جو پارٹیز کے ہیڈ ہے، وہ سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں، ریاست کے بھی اور ملک کے بھی اور سوسائٹی کے بھی، ان سے رابطے میں رہنا ہوتا ہے. لیکن ان کو پسند نہیں آیا. وہ چاہتے تھے اکیلا میں ہوں اور باقی ساروں کو یہ ٹونگ دیں. اب انہوں نے یہ، میں آج پہلی دفعہ بریک کر رہا ہوں، ہوا یہ کہ وہ بڑا پازیٹیولی سعد رضوی صاحب کمپین کر رہے تھے اور ان کی پوری ٹیم اور تحریک لبیک. سعد رضوی صاحب جیل میں تھے کوٹ لکھپت، اور ان کی پوری ٹیم جناب ایک پورا ایجیٹیشن لے کے اسلام آباد کی طرف آ رہی تھی. اب اس میں وزیر آباد تک وہ پہنچ گئے، لیکن کسی وزیر اعظم نے، وزیر داخلہ نے پراپر طریقے سے ان کو کنونس کرنے کی کوشش نہیں کی کہ انٹرنیشنل آبلیگیشنز کیا ہے، انٹرنیشنل کنسٹرینٹس کیا ہے، کس طریقے سے ہم آپ کے ایشو کو ایڈریس کر سکتے ہیں، کس طریقے سے نہیں کر سکتے، مجبوریاں کیا ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. انہوں نے جان کے نہیں کیا. اور پلان کیا تھا؟ پلان یہ تھا کہ یہ لوگ آتے جائیں، ان کا ایگریشن بڑھتا جائے، ان کی چیزوں کو ایڈریس نہیں کرنا، ان کے مطالبات کو پراپر طریقے سے ہم نے سننا نہیں ہے. آتے آتے یہ فیض آباد پہنچیں گے، جیسے 2017 میں علامہ خادم رضوی صاحب آئے تھے. یہ یہاں آئیں گے، یہاں پر آ کر یہ، اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ ان کے ذہنوں میں ڈالنا شروع کیا، سعد رضوی صاحب کے اور تحریک لبیک کے قائدین کے کانوں میں، کہ ہم تو کرنا چاہتے ہیں لیکن آرمی چیف جو ہے وہ ہمیں نہیں کرنے دے رہا. آرمی چیف جو ہے وہ ہمارے اس رستے میں رکاوٹ ہے، فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے حوالے سے اور جناب اور بہت سے ایشوز کے حوالے سے. اب ان کے ذہنوں کے اندر یہ چیزیں ڈال کے پھر نہ کنونس کیا گیا، نہ پراپر طریقے سے ٹیبل ٹاک کی گئی، نہ پراپر طریقے سے اس پوری کمپین کو روکنے کی پازیٹیو طریقے سے کوشش کی گئی. وہ آتے آتے لاشیں اٹھا کے وہ جناب خونریزی کا ایک بازار گرم ہوتے ہوتے وہ وزیر آباد پہنچے ہوئے ہیں. اور اس وقت صورتحال کیا ہے؟ وزیر داخلہ جناب شارجہ جا کے میچ دیکھنے گئے ہوئے ہیں. وہ شارجہ میچ دیکھ رہا ہے، ملک چوک ہوا ہے، ملک جناب پوری سوسائٹی ڈسٹرب ہوئی ہے، ایک عجیب لا نیسنس والا ماحول بنا ہوا ہے. وزیر داخلہ جناب شارجہ بیٹھا موج میلہ کر رہا ہے. وزیر اعظم کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اندر سے پلان تھا کہ ان کو آنے دو. جب یہ پہنچ جائیں گے فیض آباد تو یہ جنرل باجوہ کے خلاف انہوں نے جناب آواز بلند ان سے کروائی جائے گی.
اور ان کو بتایا جائے گا کہ جناب نہیں، جنرل باجوہ اصل میں جناب اس پورے معاملات کے اندر ہمیں اچھے طریقے سے چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں کرنے دے رہے. اس موقع پر جنرل باجوہ کو ایک ایسی خفیہ ایجنسی جو ڈائریکٹ ان کے ماتحت ہوتی ہے، اس کی طرف سے رپورٹ آئی کہ یار یہ ڈرامہ ہو رہا ہے، یہ پوری سازش اور کمپین ہو رہی ہے. انہوں نے اسی وقت، میری انفارمیشن یہ ہے، میں وزیر جیل خانہ جات تھا، راتوں رات سعد رضوی صاحب کو کوٹ لکھپت جیل سے لایا گیا اسلام آباد پنڈی. ان کو پراپر طریقے سے، اچھے طریقے سے ساری چیز سمجھائی گئی. انہیں بتایا گیا کہ عالمی سطح پہ ہمارے پاکستان کے کیا معاملات ہیں، FATF کیا ہے، یورپی یونین کیا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ ہم کن کن آبلیگیشنز کے اور کنسٹرینٹس کا ہم جکڑے ہوئے ہیں، ریاست ہماری کی کیا مجبوریاں، بڑے احسن طریقے سے چیزیں سمجھائیں. اور وہ ایک سمجھدار آدمی ہے، وہ پاکستان کا محب وطن لیڈر ہے، اس کا جناب جذبات جو ہے اس کے اوپر میں قطعاً بھی کوئی بلیم نہیں کر سکتا. انہیں کچھ چیزیں سمجھ آئیں اور پھر جنرل باجوہ نے اپنا ڈنڈا جب لہرایا اور چلایا تو پھر بھاگا جناب وزیر داخلہ صاحب بھی شارجہ سے ادھر آئے اور پھر وزیر اعظم بھی تھوڑے سے سیدھا ہوا اور بندے کے پتر بنے اور سارے معاملات وزیر آباد میں ہی سارٹ آؤٹ ہو گئے. تو یہ بلایا، یہ جو سعد رضوی صاحب کو بلایا جیل سے، یہ عمران خان نے بلایا، حکومت نے بلایا یا آرمی چیف نے ان کو بلایا؟ نہیں، عمران خان کو تو پتہ بھی نہیں تھا، چیئرمین تحریک انصاف کو. یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایسی ایجنسی کی جو ڈائریکٹ آرمی چیف کے ماتحت ہوتی ہے، انہیں خبر ہو گئی. جو میری انفارمیشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اتھینٹک انفارمیشن ہے، میں نے پھر میں نے ایک بڑی خفیہ انکوائری کی اور کنفرم کیا کہ واقعی سعد رضوی صاحب کو راتوں رات لے جایا گیا ان دنوں، وہ کنفرم ہو گئی ہے نا. تو سعد رضوی صاحب نے بھی ایک محب وطن پاکستانی کا اور ایک محب اسلام لیڈر کا ثبوت دیا. اس وقت چیزیں انہیں سمجھ آ گئیں. یہی چیزیں سمجھانی تھی وزیر اعظم نے، یہی چیزیں سمجھانی تھی وزارت داخلہ نے، یہی چیزیں سمجھانی تھی سول ان ایجنسیز نے کہ جو ان کو ڈیل کر رہی تھی. لیکن وہ سارے کے سارے اس وقت کے وزیر اعظم کے ایجنڈے کے اوپر اور ان کو جو چلا رہے تھے بندے، اس کے مطابق یہ تھا کہ یہ پورا غم اور غصہ جنرل باجوہ کے خلاف لے کر آؤ، جنرل باجوہ کی پوزیشن خراب کرو. یہ بڑی گیمیں یہاں پہ ہوتی رہی ہیں. تو جنرل باجوہ کو کیا عمران خان جنرل باجوہ کو ہٹانا چاہتے تھے؟ ہٹانے کی بات نہیں ہے، ان کو گندا کرنا، ان کی فیم کو خراب کرنا عجیب. دیکھیں نا، پھر اس کے 3 مہینے بعد ہی آپ کا اکتوبر نومبر آ گیا، ISI چیف کی تعیناتی تھی. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی ساری ڈیٹیل جانتے ہیں. وہ جناب تعیناتی کے حوالے سے چاند کی فلاں تاریخ، اس تاریخ کے اوپر چاند کس طریقے کا نکلے گا، چاند کی کیا شکل اور بوتھی ہوگی، اس کا کیا سٹینس ہوگا، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. پھر جناب چلہ کاٹا جا رہا ہوگا، چلہ کاٹنے کا جو جناب رزلٹ آئے گا اس رزلٹ کے مطابق ہوگا. چیزیں جس طریقے سے لنگر آن کی گئی ISI چیف کی تعیناتی کے حوالے سے، اور پھر کہتے ہیں نا 100 چھتر اور 100 پیاز کھا کے فیصلہ وہی کیا کہ جو جناب فرام ڈے فرسٹ سے جناب آرمی کی طرف سے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو چیز آئی تھی، اب ان چیزوں نے بھی اور خراب کر دیا. مطلب ہے کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں خود مار مار کے جب آپ نے ساروں کو مخالف کر لیا، اپنی نااہلی، اپنے نکمے پن، اپنی کرپشن، اپنی فیملی کی، اپنے گھر کی، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی، پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی مجھے کیوں ہٹایا، میری تو حکومت جاری رہنی چاہیے تھی. اور پھر حکومت گئی بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے سے گئی. اس پہ آپ نے سائفر کا سہارا لیا.